ظالم شوہر نے بیوی کو بارش میں نکالا، مگر قسمت نے ایسا بدلہ لیا کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ تیز برستی بارش میں ایک عورت اپنے 1 سال کے بچے کو سینے سے لگائے سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو اور بارش کی بوندیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں۔ پیچھے سے دروازہ زور سے بند ہوا اور شوہر کی آواز گونجی، نکل جا میرے گھر سے، تجھ جیسی عورت کا میرے آنگن میں کوئی حق نہیں۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ کچھ لمحوں تک بس بارش کی آواز تھی اور دل کی ٹوٹی ہوئی دھڑکن۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، اے اللہ، اگر میں بے قصور ہوں تو ایک دن میرا انصاف ضرور کرنا۔ یہ وہ رات تھی جب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، مگر آنکھوں میں ایمان کی چمک باقی تھی، اور قسمت بس چند قدم دور اس کا پورا حساب برابر کرنے والی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ گلی کے کونے پر ایک پرانا لوہے کا گیٹ، جس کے نیچے سے پانی بہہ رہا تھا، وہیں نادیہ اپنے بچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ بارش نے سب کچھ بھگو دیا تھا، جسم، کپڑے، آنکھیں اور خواب۔ پیچھے جو دروازہ بند ہوا وہ صرف گھر کا نہیں تھا، وہ اس کی زندگی کا دروازہ تھا۔ نادیہ کے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، میں نے کیا غلط کیا؟ صرف اتنا کہ شوہر کو سمجھایا شراب نہ پیو، گھر کی فکر کرو، بیٹے کا خیال رکھو۔ اکرم کا چہرہ اس کے ذہن میں اب بھی گھوم رہا تھا۔ وہ وہی شخص تھا جس سے نادیہ نے محبت کی تھی، جس کے ساتھ خواب دیکھے تھے، مگر آج وہی شخص اسے دروازے سے دھکے دے کر نکال چکا تھا۔ رات کسی طرح کٹی۔ نادیہ مسجد کے قریب ایک درخت کے نیچے سو گئی۔ صبح جب فجر کی اذان ہوئی تو ایک بزرگ امام صاحب نے اسے دیکھا۔ بیٹی، تم یہاں کیسے؟ نادیہ نے نظریں جھکا کر کہا، مولوی صاحب، میرا کوئی نہیں، شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے۔ امام صاحب نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر نرمی سے بولے، اللہ سب دیکھتا ہے بیٹی، یہ وقت بھی گزر جائے گا، چلو مسجد کے پیچھے ایک خالی کمرہ ہے، وہاں کچھ دن رک جاؤ، میں تمہارے لیے کوئی کام ڈھونڈتا ہوں۔ نادیہ نے شکر ادا کیا۔ اس کے پاس نہ کپڑے تھے نہ رقم، مگر ایمان تھا، اور بس وہی سب سے قیمتی تھا۔ کچھ دن بعد نادیہ کو قریبی سکول میں صفائی کا کام مل گیا۔ تنخواہ کم تھی، مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ صبح سکول جاتی، دوپہر میں بیٹے کو کھانا کھلاتی اور شام کو محلے کی عورتوں کے کپڑے دھوتی۔ رات کو جب سب سو جاتے وہ قرآن کھول کر بیٹھ جاتی اور خاموشی سے روتے ہوئے پڑھتی، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وقت گزرتا گیا، بچہ بڑا ہونے لگا۔ نادیہ نے اس کا نام رکھا ارسلان۔ جب وہ سکول جانے لگا تو نادیہ کے چہرے پر فخر تھا۔ بیٹا، تمہیں وہ بننا ہے جو ماں کو فخر سے دیکھے، نہ کہ وہ جو ماں کو سڑک پر رلائے۔ 10 سال بعد وقت جیسے پڑ لگا کے اڑ گیا۔ نادیہ اب ایک پرائیویٹ سکول میں سینئر ٹیچر بن چکی تھی۔ اس کے انداز میں وقار تھا، آنکھوں میں سکون، اور دل میں وہ ایمان جو کسی بھی طوفان سے ہلتا نہیں۔ ارسلان کالج جا رہا تھا، محنتی، ذہین اور ماں کا فرما بردار۔ محلے والے اب اس کی عزت کرتے تھے۔ نادیہ اکثر شام کو چھت پر بیٹھ کر سوچتی، اللہ نے مجھے وہاں سے اٹھایا جہاں میرا کچھ نہیں بچا تھا، اور آج سب کچھ لٹا دیا، عزت، سکون، مان۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ جب نادیہ نے دروازہ کھولا تو دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ سامنے اکرم کھڑا تھا، وہی شوہر جس نے برسوں پہلے اسے نکالا تھا۔ چہرہ جھریوں سے بھرا، کپڑے پرانے، آنکھوں میں شرمندگی۔ اکرم بولا، نادیہ، تم ہو نا؟ میں تمہیں پہچان گیا۔ میری زندگی برباد ہو گئی، کاروبار ختم، نئی بیوی بیمار ہے، پیسوں کی سخت ضرورت ہے، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکا، سوچا تمہارے پاس آ جاؤں۔ نادیہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اکرم، تم نے اس رات مجھے اور میرے بچے کو آندھی اور بارش میں نکال دیا تھا۔ میں روئی تھی، بھوکی تھی،
مگر ہاری نہیں۔ میرا رب میرے ساتھ ہے اور آج تم میرے در پر مدد مانگنے آئے ہو، یہ میرا نہیں اللہ کا انصاف ہے۔ اکرم کے آنسو نکل آئے۔ میں شرمندہ ہوں نادیہ، مجھے معاف کر دو۔ نادیہ نے اندر جا کر کچھ پیسے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ لے لو، شاید تمہارے کام آ جائیں۔ میں نے تمہیں معاف کیا کیونکہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور سچ کہوں اکرم، اللہ کا انصاف سب سے مضبوط ہے۔ اکرم نے کانپتے ہاتھوں سے پیسے لیے، سر جھکایا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اس رات پھر بارش ہو رہی تھی، لیکن اس بار نادیہ کے آنسو نہیں، دعائیں بہہ رہی تھیں۔ ارسلان نے پوچھا، امی آپ بارش میں کیوں مسکرا رہی ہیں؟ نادیہ نے نرمی سے کہا، بیٹا کبھی کبھی اللہ بھی بارش کے ذریعے اپنے بندوں کے آنسو دھو دیتا ہے، اور جب انصاف آتا ہے نا تو وہ خاموشی سے آتا ہے، بالکل اسی بارش کی طرح۔ بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں اور آسمان جیسے کہہ رہا تھا، انصاف میں دیر ہو سکتی ہے مگر آدھی رات میں بھی رب کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی۔